السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم، عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، آئیے آج بات کرتے ہیں درود شریف کی فضیلت پر، اور ساتھ ساتھ پانی کیسے پئیں کہ وہ ہمارے جسم کے لیے کارآمد ہو جائے۔ تو آج درود شریف کے حوالے سے میں صرف ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ درود شریف کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا، یعنی میرے امتیوں میں سے جو زیادہ درود شریف پڑھے گا وہی قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم سب کو اٹھتے بیٹھتے کتنا زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جتنی زیادہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے، اتنا ہی زیادہ ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہوں۔ اب آتے ہیں پانی کیسے پئیں کہ وہ کارآمد ہو، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو پانی جو ہے، پہلے نمبر پر تو جو ہمارے غلط طریقے ہیں ان کو پہلے کلیئر کریں، غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں۔ ہم پانی پیتے ہیں، ایک تو ٹھنڈا ہوتا ہے، فریج کا نکال کے ٹھنڈا فریزر کا جو ہے وہ پیتے ہیں، وہ غلطی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینا انتہائی نقصان دہ ہے جسم کے لیے، اور بعض صورتوں میں یہ دل کے اٹیک کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں شدید ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور پر جب ہم تھکے ہوئے آئیں یا جسم جو ہے وہ گرم ہوا ہو، ہیٹ اپ ہوا ہو پیدل چلنے کی وجہ سے یا کسی اور تھکاوٹ کی وجہ سے، تو اس وقت خاص طور پر ٹھنڈا پانی پینے سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر زیادہ بھی پینا جی چاہے تو پھر ایک گھڑا رکھیے، گھڑے کا پانی جو ہے وہ ٹھنڈا بھی ہو تو وہ کارآمد ہے، وہ جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس لیے ٹھنڈا پانی اگر پینا بھی ہے تو گھڑے کا پانی پیجیے، فریزر کا نہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ پانی کھڑے ہو کے پینا جو ہے وہ بھی غلطی ہے، کیونکہ جو پانی آپ کے جسم سے آہستہ آہستہ گھومتا ہوا پہنچے گا آپ کے مثانے تک، وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کھڑے ہو کے پی رہے ہیں تو وہ فوری طور پر کیونکہ سیدھا وہ گردے میں مثانے میں پہنچے گا، اور اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، جو خاص طور پر گردوں کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے پانی، اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ پانی پئیں کیسے۔ پانی ایک تو یہ ہے کہ گونڈ گونڈ کر کے پینا چاہیے، گٹا گٹ جو ہم ڈھیر سارا ایک دم سے ڈیل لیتے ہیں گلے میں، وہ نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان پانی جب پینا شروع کریں تو اس وقت تحمل سے، آرام سے، سکون سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور کوشش کریں کہ پانی جو ہے گونڈ گونڈ کر کے پئیں، اور ہر گونڈ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، تو یہ زیادہ کارآمد ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے جب آپ پئیں گے بھی گونڈ گونڈ کر کے تو آپ کے جسم میں جذب ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ کا جسم جو ہے وہ 60% پانی پر مشتمل ہے۔ ہمارے جسم کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ پانی کی ہوتی ہے، تو اس لیے پانی اسے دیا جائے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ ایک دم سے ایک ہی ٹائم میں 3-4 گلاس جو ہے وہ ڈیل لیں، گٹا گٹ پی جائیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آدھے گھنٹے بعد، 20 منٹ بعد 1 گھونٹ 2 گھونٹ جو ہے نا وہ پانی پئیں۔ اس کو کہتے ہیں پانی چبا کر پینا۔ جتنا آپ سلو پئیں گے اتنا ہی آپ اچھی طرح سے پانی چبا کے پئیں گے، اور چبا کے پیا ہوا پانی جو ہے وہ آپ کے جسم کے لیے کارآمد بن جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ ٹھنڈے پانی کی بجائے نارمل پانی پی رہے ہیں تو وہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز کا اور خیال رکھیں گے کہ کھانا کھانے سے
پانی پہلے پی لیں، کھانے کے دوران بھی انتہائی ضروری ہو تو پھر پئیں ورنہ نہ پئیں، اور اسی طرح سے کھانے کے بعد پانی پینا انتہائی نقصان دہ ہے، اس لیے کھانا کھانے کے فوراً بعد ہمیں پانی نہیں پینا چاہیے۔ پانی جو ہے وہ پئیں بھی اگر کھانے کے بعد تو کم از کم بھی آدھا گھنٹہ بعد پئیں، فوراً نہ پئیں۔ تو یہ ہے پانی جو ہے نا ہمیں اس طرح سے پینا چاہیے ضرورت کے مطابق۔ یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ اتنے گلاس پانی پیے، تو وہ بھی غلط ہے، ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے جسم میں پانی کی ضرورت جو ہے 2 گلاس کی ہے تو وہ 2 گلاس پئیں، بعض صورتوں میں گرمی زیادہ ہے تو 8 گلاس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، 8 بھی پئیں، لیکن جب بھی پئیں رک کر، ٹھہر کر اور بیٹھ کر پئیں، اور اسی طرح سے نارمل پانی پئیں، یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ ٹھنڈا پینا بھی ہو تو گڈھے کا پانی رکھیے، وہ استعمال میں لائیے۔ فریزر کا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ جس قدر ہو سکتا ہے اس سے پرہیز کریں، یہ ہماری جسم کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ تو ہمیں بطور مسلمان ہر گھونٹ کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لینا اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کوشش کریں آئندہ پانی پینے میں اپنا طریقہ کار جو ہے اس کو بھی بدلیں۔ اس طرح سے شربت جو ہے وہ پینے سے پرہیز کریں، بوتل جو ہے وہ پینے سے پرہیز کریں، خاص طور بوتل جو ہے نا وہ تو بالکل نہیں پینی چاہیے، کیونکہ انسانی جسم کو پانی کے بعد سب سے بڑی ضرورت کیلشیم کی ہوتی ہے، اور بوتل جو ہے یہ کیلشیم کو تباہ کرتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بوتل بھی ہو۔ تو اس لیے کوشش کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت تندرستی دیر تک قائم رہے اور آپ تندرست رہتے ہوئے زندگی گزاریں، تو پھر یہ ہے کہ بوتل پینے سے مکمل پرہیز کریں۔ اس طرح سے شربت پینے سے بھی اگر آپ اپنے آپ کو روک لیں تو وہ زیادہ کارآمد ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے نارمل پانی مہیا کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو پھر ہمیں وہ نارمل ہی پینا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے لیے کارآمد ہے۔ اس لیے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، امید ہے آج کے بعد آپ پانی پینے میں یہ احتیاط ضرور کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم روٹین کی جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ قدم قدم پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اس جھوٹ کی بیماری سے جلد از جلد جان چھڑوا لیجئے، اور ہر قدم پر رکیے، سوچئے کہ جب آپ جس رب کی مخلوق ہیں، وہ سارے مختلف مذاہب کے جو خدا ہیں، جو ان کے رب ہیں، مختلف مذہب کے لوگوں کے، ان سب کی نسبت اگر آپ کا رب سب سے زیادہ سچا ہے، درست ہے، تو پھر آپ کو بھی سچا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو اپنے نبی کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جب وہ تلقین کر کے گئے ہیں، بار بار وہ کہتے ہیں کہ سچ بولو، تو پھر ہمیں سچ بولنے والا بننا چاہیے، نہ کہ جھوٹ بولنے والا۔ تو مسلمان کی شان ہی یہی ہے کہ وہ سچ بولے گا، ہر قدم پہ سچ بولے گا، اور سچ بولتے ہوئے ہی اپنے اعتماد کو بحال رکھے گا۔ جب آپ کا اعتماد بحال رہے گا تو آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رہیں گے۔ تو جب آپ قدم قدم پہ جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کریں گے، تو اس کے بعد پھر آپ کا اعتماد جاتا رہے گا، اور کوئی مسلمان دوسرا جو ہے آپ کا ساتھی، وہ آپ کو اعتبار نہیں کرے گا، اعتماد نہیں کرے گا، تو آپ کی زندگی میں مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے میں پہلے بھی یہی یاد لاتا ہوں، آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جتنی جلدی آپ سچ بولنے کی عادت اپنا لیں گے، اتنی جلدی آپ کامیاب انسان بننا شروع کر دیں گے۔ تو جتنا آپ زیادہ سچے ہوں گے، اتنے ہی آپ زیادہ سچے اور کامیاب انسان بنیں گے۔ اسی طرح سے نہ صرف خود بولیے، بلکہ اپنے آس پاس، اپنے گھر کے ماحول میں بھی جہاں جہاں محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، وہاں کوشش کریں پیار محبت سے آہستہ آہستہ سمجھاتے ہوئے اپنے آس پاس کے لوگوں کو، خاص طور پر گھر کے لوگوں کو درست راستے پر لائیے۔ اور آنے والے کل میں، کیونکہ یہ پاکستان، یہ مذہب کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل جو ہے وہ جب چھوڑ کے جائیں اس معاشرے میں، تو وہ بھی سچ بولنے والی ہو۔ تو سب سے زیادہ زور دیجیے گھر میں بچوں کو بھی، یہ تربیت کیجیے بچوں کی بھی، کہ ان کی بھی جو ہے نا تربیت یہ آپ کی زندگی میں ہو جائے کہ وہ ہر قدم پر سچ بولنے والے بنے، جھوٹ سے بچ جانے والے بنے، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد
جو سب سے بڑی برائی ہے یا برائیوں کی جڑ ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس لیے اس کو تبدیل کر دیجئے اچھائی میں تبدیلی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ جھوٹ سے بچنا ہوگا اور سچ بولنے کی عادت خود بھی اپنانی ہوگی اور اپنے آس پاس سچ بولنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہوگی، چاہے وہ آپ کے گھر کے افراد ہیں، چاہے وہ آپ کے محلے کے افراد ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ جو بھی سچ بولتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کیجیے، اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے انہیں سمجھائیے کہ یہ جھوٹ جو ہے بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا نقصان دہ عمل ہے، اس سے جتنا بھی ہو سکے بچیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، سچے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہر دور میں، ہر شعبے میں آپ کو کامیابیاں نصیب کرے، لیکن ساتھ ساتھ عمل سے بدلے گا سب کچھ، اور عمل جو ہے وہ شروع کیجئے سچ بولنے کا، نماز پڑھنے کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا کل نہ صرف آپ کا بلکہ آنے والی آپ کی نسل کا بھی اچھا ہوگا۔ تو اس دعا کے ساتھ قائم رہے میرا اور آپ کا یہ وطن، اور بولتے رہیے سچ، اور دوسروں کو تلقین کرتے رہیے سچ بولنے کی۔ پاکستان زندہ باد۔